بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، مثلا 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے کوئی ایک ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح مبہم رکھا ہے کہ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل کیا گیا ہے، دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید لیلۃ القدر کے اندر ہم نے نازل فرمایا ہے۔ اس اشارہ سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی کسی رات میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی تھی جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ مزید نشاندہی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کا زیادہ امکان ہے، لہٰذا اس کے اندر عبادت کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جائے اور کثرت کے ساتھ عبادت کی جائے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا بھی مسلک یہی تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 27ویں کے اندر لیلۃ القدر کا امکان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کے تناظر میں اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ رمضان المبارک کی ساعات کتنے لوگوں کو نہیں مل سکی۔ پچھلے سال بہت سارے لوگ زندہ تھے، اس سال وہ نہیں ہیں، ان کو نہیں مل سکی، لہٰذا یہ بڑی قیمتی چیز ہے، قیمتی ساتھ مومن کی سب سے قیمتی چیز نیکی کا لمحہ ہے، نیکی کا وقت ہے، تو وہ اگر اس سے فوت ہو جائے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے، اس سے فوت نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ساری رات بے شک نہ عبادت کریں، آدھا گھنٹہ مختص کر لیں، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، جس کی جتنی استطاعت ہے، دن بھر کام بھی ہوتے ہیں، شریعت بھی یہ نہیں کہتی کہ ساری رات عبادت کیجیے، آرام بھی کیا جائے، تو لہٰذا اس میں کچھ دیر ضرور عبادت کرنی چاہیے۔ اگر بالکل بندہ عبادت نہ کرے یہ بڑی محرومی کی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔